دنیا کے اندر جب بھی کوئی دشمن کسی کے اوپر قابض ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کا جو ہتھیار ہوتا ہے، جو اسلحہ ہوتا ہے، وہ اس سے چھینتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس اسلحہ موجود رہا تو وہ میرے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا کوئی اخفا نہیں رکھا، واضح الفاظ کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ نے یہ فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ بھی سب سے پہلے ایمان والے بندے سے اس کا ہتھیار چھینتا ہے، اور مسلمان کا، ایمان والے کا، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر غلبہ پایا ان کے ہتھیار کو چھین کر، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے غافل کر کے انسان کے اوپر شیطان جو ہے وہ غلبہ پا لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، وہ انسان کو قیدی بنا لیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، اور پھر وہ رحمان کے گروہ میں رہنے نہیں دیتا۔ جب وہ قیدی بنا لیتا ہے نا تو اس قدر ذہن سازی کر دیتا ہے بندے کی کہ وہ اللہ کے گروہ سے نکال کر اس کو اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے۔ پھر اس کو نماز اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو قرآن اچھا نہیں لگتا، پھر دین اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر کوئی اس کی اصلاح کرے تو اس کو بڑا برا محسوس ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جی مجھے ہی اٹیک کیا جا رہا ہے، مجھے ہٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی عقل سلیم اور فطرت جو ہے وہ شیطان نے چینج کر دی۔ اگر وہ اولیاء الرحمن کے اندر ہوتا، اللہ کے گروہ کے اندر ہوتا، تو وہ ترستا کہ کوئی میری اصلاح کرے، وہ پریشان ہوتا کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا ہے، مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں، میری اصلاح کیوں نہیں کی۔ تو فرمایا کہ وہ انسان کو قیدی بنا لیتا ہے، اور پھر قیدی بنا کر جو ہے وہ اس کو اپنے گروہ کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ان سب سے بڑا انسان کے اوپر دشمن کا غلبہ کیا ہے؟ شیطان کا اللہ کے ذکر سے غافل ہونا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا جس قوم اور جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر 3 نوجوان مسلمان مرد جو ہیں وہ موجود ہوں اور وہاں پہ اذان نہ ہو، جماعت نہ ہو، استحوذ علیہم الشیطان، وہاں پہ شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ نماز قائم کرنا سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ جو نماز سے غافل ہے، جو نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہا، جس نے زندگی کے اندر سینکڑوں جمعے پڑھ لیے ہیں، ہزاروں خطابات سن لیے ہیں، بے شمار نماز کے متعلق اس نے سنا ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کو اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، شیطان غالب آ چکا ہے، شیطان نے اس کو اپنے گروہ میں شامل کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا، اور ہم سوچیں، غور کریں کہ قرآن سے کس قدر ہماری زندگیاں جو ہے وہ دور ہو چکی ہیں۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر سے کتنا دور ہے۔ ایک دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہفتے میں کتنا پڑھتے ہیں، ایک مہینے میں کتنا پڑھا، پورا سال گزر گیا، ہم نے قرآن کو کتنا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ 50 سال زندگی ہوگی، ہم نے قرآن کتنا پڑھا، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ کیسا روگ ہے یار، کیسی سمجھ لیں کہ شیطان نے ہمیں اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ دنیا جہان کا ہر کام کرتے ہیں، اور ہر کام کی سمجھ آتی ہے ہمیں، ایک قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی، جی مشکل بڑا ہے، اب تو پڑھنے کی عمر نہیں ہے، جی پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے قبضہ جما لیا ہے، شیطان نے قیدی بنا لیا ہے، شیطان نے اپنے گروہ کے اندر داخل کر لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطان کے غلبے اور تسلط سے نکل کر اللہ ہمیں اپنے گروہ کے اندر شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گروہ کے اندر شامل فرما۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، لاپرواہیوں کو، غفلتوں کو مولا اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے نزدیک کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دنیا کا نظام ہے اور اس میں انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں وہ بھی پیدا ہوئی ہیں۔ انسان مصائب کے اندر گھرا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے انسان جو ہے وہ ان سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور کیسے جو ہے وہ اولیاء شیطان سے نکل کر اولیاء الرحمن کے گروہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہی تو شیطان سب سے بڑا وار کرتا ہے۔ معمولی سی پریشانی آئی، شیطان ہتھیار کھو لیتا ہے، ذکر کا، دعا کا ہتھیار جو ہے وہ بندے کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے۔ اور دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ ہتھیار نہ چھوڑے تو کم از کم اس کو اتنا نکارا بنا دیتا ہے کہ اس کا حملہ بھی اس کے اوپر کرے تو اس کا اثر نہ ہو، اس کو نکارا بنا دیتا ہے۔ بندوق ہے، گولی ہمارے پاس نہیں ہے، ذکر ہم کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کئی مجلسوں کے اندر، مجالس کے اندر ذکر ہوتا ہے، بتیاں بند ہو جاتی ہیں، سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہو کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے کو وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا ذکر ہے جو بے اثر ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ وہ ذکر ہے لیکن شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے، وہ ایسا ذکر ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اپنی طبیعت پہ ہی اثر نہیں ہوتا۔ سینکڑوں مجلسیں ذکر کی آپ نے اٹینڈ کر لی ہیں، آنکھ کے اندر ایک قطرہ بھی آنسوں کا نہیں آ رہا۔ اللہ کے محبوب تو فرماتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہہ پڑتے ہیں۔ فرمایا وہ مالک کو اس قدر مجلس وہ اس بندے کی تنہائی پسند آتی ہے، اللہ زمین سے اٹھا کر کل قیامت کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیتا۔ تنہائی کا ذکر تھا لیکن شیطان نے ورگلا دیا۔ بڑے بڑے اشتہار چھاپتے ہیں محفل ذکر کے، وہاں پہ بیٹھے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، ہو رہی ہے، پنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں عجیب و غریب قسمیں نکلی ہوئی ہیں، وہ ایک بندے سے سلام لیتے ہیں اور تڑفنا شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے شیطان نے ورگلا لیا۔ پہلے تو وہ ذکر کرنے نہیں دیتا، اگر ذکر کرنے بھی دے تو ایسا ذکر کرے گا جس کا کوئی اثر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا ذکر صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصائب سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، قرآن کا اصول کہیں، قانون کہیں، یہی تو ہماری سب سے بڑی جو ہے نا ناکامی اور بد نصیبی ہے کہ ساری زندگی ہم قرآن کے نزدیک نہیں ہوتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کے اسرار، رموز، قرآن کے ایک ایک لفظ میں جو موتی دریا اور سمندر اللہ تعالیٰ نے بہا دیے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو زندگی کے اندر، کس کام میں، جس مرحلے میں، جس معاملے میں بھی تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ یہ قانون ہے اللہ کا، بہت زیادہ ذکر کرو گے کامیابی ملے گی۔ زوال الکون اہون علی اللہ، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نیست و نبود کر دے، یہ بہت آسان ہے، لیکن اللہ کی ہوئی بات جو ہے وہ نہیں بدل سکتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، تم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ شیطان ہمیں وار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جی دعا کی تھی 5 سال ہو گئے جی حافظ جی میرا تو قرضہ ہی نہیں اترا، مجھے تو 10 سال ہو گئے دعا کرتے مجھے تو شفا ہی نہیں ملی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر دعا کی ادھر قبول ہوگی تو کامیاب ہو گئے،
اس نے دعا کی 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اس کی قبول نہیں، کہتے یہ تو ناکام ہو گیا، ذکر تو اس نے بڑا کیا، دعا تو اس نے بڑی کی، یہ ناکام ہو گیا۔ اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، سامنے میرے قرآن مجید ہے، توجہ سے میرا جملہ سننا، مجھ سے پوچھو نا تو میں یہ بتاؤں گا یہ ناکام نہیں ہوا، یہ ڈبل کامیاب ہو گیا۔ جس کی دعا ہو رہی ہے، جو توحید کے اوپر ہے، جو اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ نہیں دے رہا، یہ ڈبل کامیاب ہے۔ اس کو اللہ صبر کا بدلہ بھی دے گا، اس کو اللہ ذکر کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آہ و پکار، عاجزی اور اس کے آنسوں کی لاج رکھ کر اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اور وہ مالک آخر میں جو کچھ مانگ رہا وہ سب کچھ اس کو عطا بھی کر دے گا۔ ناکامی کیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ذکر میں کوئی ناکامی نہیں ہے، اللہ سے مانگنے میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی ازمائش بڑی ہو جاتی ہے، جس کی دعاؤں کا سلسلہ اللہ لمبا کر دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو اپنے نزدیک کر رہے ہیں۔ وہ مالک تو چاہتے ہیں کہ یہ رات کو اٹھ کر روزانہ میرے سامنے سجدہ کر کے روئے، اس کے ایک دن کا رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے 15 سال تک اس کو اس کام پہ لگا دیا۔ ناکامی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ شیطان ہمیں سوچ ڈالتا ہے، چھوڑو جی دعائیں بڑی کر لی، کر کے کیا فائدہ ملا، نمازاں بڑیاں پڑھ لیا جی، نمازاں چ کی پیا ہے، کچھ کریں گے تو تاں ہی کچھ ملنا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ شیطانی چال ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیشگی کے ساتھ ذکر اور دعا والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو، میرے ساتھ جڑ جاؤ، تنگی آسانی کے اندر، خوشی غمی کے اندر، ہر حالت میں میرا دامن نہ چھوڑو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ اب مجھے بڑی حیرت اور تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرت اور بڑی تعجب ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ غموں کے اندر پھنسا ہوا ہے، غموں کے اندر اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کئی غم اس کے اوپر آ چکے ہیں اور کوئی اس کو راستہ نظر نہیں آتا نکلنے کا، نہ نیچے سے، نہ اوپر سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، غموں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اور غموں کے پہاڑ سر پہ لاد کے وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن دعائے یونس نہیں پڑھتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیوں تعجب ہوتا ہے مجھے، کیوں اس کے اوپر تعجب آتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ ان کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ نے اس کا جواب جو ہے وہ کیا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کا جواب دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے، یہ دعائے یونس بے شمار دفعہ آپ نے سنی ہے، ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں پڑھ بھی دی ہو، لوگ گھروں میں پڑھاتے ہیں بٹھا کر، حافظ جی وہ جو نا ہم نے آیت کریمہ پڑھانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہو سکتا ہے لاکھوں بار پڑھ بھی دی ہو، لیکن قرآن کے الفاظ پہ ہم نے غور نہیں کیا، قرآن کی نزاکت کے اوپر جو میں آپ کو آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فاستجبنا لہ فانجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جس نے یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پہلی بات اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی ان کلمات کی برکت سے اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے غموں سے نجات عطا کر دی۔ ساری زندگی غموں کے پہاڑوں کے نیچے پیس پیس کر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن دعائے یونس نہیں پڑھتے۔ رات کو اٹھ کے تنہائی کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے یہ دعا تو پڑھیں آپ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجی المؤمنین وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کا پیغام، وکذالک، اسی طرح، یا اللہ کسی طرح،
اللہ فرماتے ہیں جس طرح یونس کے غم کو میں نے دور کیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، چاروں دروازے بند تھے، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، نہ کوئی آواز سننے والا دوست احباب تھا، نہ کوئی بیٹا بیٹی تھا، نہ کوئی غم سے نجات دینے والی کوئی شخصیت تھی، نہ کسی کو بلا سکتے تھے، نہ کوئی سن سکتا تھا۔ ایسی حالت میں کذالک، اللہ کہتے ہیں جس طرح میں نے یونس علیہ السلام کے غم کو دور کیا ہے، اسی طرح نور الہدیٰ کے اندر آنے والے سننے والے ہر مومن جو مجھے ان الفاظ کے ساتھ پکارے گا میں اس کے غموں کو دور کر دوں گا۔ کذالک ننجی المؤمنین، اللہ اکبر کبیر۔ تعجب ہوتا ہے اس بندے پر جو غموں کے اندر پڑا ہوا ہے اور دعائے یونس نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ اصل میں طرز عمل ہماری زندگی کا بن گیا ہے۔ ہم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت ضرور کرتے ہیں لیکن قرآن پہ یقین نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن آپ کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ بد یقینی ہے۔ کوئی یقین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کوئی یقین سے مجھے یہ پکارے تو صحیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو ایمان اور یقین سے یہ دعا پڑھے گا، آسمان کا رب کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم اس کی بھی سنیں گے، ونجیناہ من الغم، اور غموں کے سارے بادل اس سے دور کر دیں گے، وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے ہم یہ فیصلہ کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مومنوں کے غموں کو جو ہے وہ دور کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر، در در کے اوپر دھکے کھا کر تم نے دیکھ لیا ہے، غم کے وقت، یہ جملہ قیمتی ہے ذرا توجہ سے سننا، غم کے وقت اپنے مالک کے وفادار بن جاؤ۔ غم کے وقت جو ہے وہ اپنے مالک کے وفادار بن جاؤ، چمٹ جاؤ اس مالک کے ساتھ۔ وفادار بننا، اس مالک کے سامنے عاجزی کرنا جو ہے وہ تمہارا کام ہے، ہر غم کو دور کر دینا اس اللہ کا کام۔ در در کے دھکے نہ کھایا کرو۔ یونس علیہ السلام، اللہ اکبر، کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے لے جا کر آنے والی امت جو ہے قیامت تک کے ایمان والے جو ہیں ان کے لیے کیسی مثال اللہ نے بنا دی ہے۔ اس سے بڑی مصیبت دنیا میں کوئی ہو سکتی؟ اس سے زیادہ بند راستے کسی کے لیے ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ جو ہے پریشانی کسی کے لیے آ سکتی ہے؟ دنیا سے کوئی کٹ سکتا ہے؟ ایک مصیبت آ جائے نا، ہزاروں چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، چلو اس کو کہتا ہوں، اس کو کہتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے درخواست کر لیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں شاید میری بات بن جائے۔ لیکن سمندروں کی تہوں کے اندر سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے دل سے یہ کہہ تو صحیح، لا الہ الا انت سبحانک، دل سے یہ کہہ تو صحیح کہ یا اللہ پوری کائنات میں سوائے تیرے غموں کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دل سے جملہ نکلتا ہی نہیں ہے ہمارے، دل سے کہہ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ میں جہاں پہ پھنسا ہوں میرے مالک پوری کائنات میں تیرے علاوہ میرا غم دور کوئی نہیں کر سکتا، سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے فیصلے بھی پاک، تیری ذات بھی پاک، تیرا قرآن بھی پاک، یا اللہ تیرا ہر حکم پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، رہی میری بات تو اللہ میں تو ظلموں کے اندر بھرا ہوں، یا اللہ میں نے تو بڑے ظلم کر دیے ہیں، تو پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ میرا یہ عقیدہ ہے اگرچہ میں نے ظلموں کے پہاڑ اپنے اوپر جو ہے وہ توڑ دیے ہیں، لیکن عقیدہ میرا یہ ہے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ غم کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان اور یقین سے یہ جملہ کہنا تیرا کام ہے، غموں کو دور کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ مومنوں کے غم جو ہے وہ ان کو دور کر دے گا۔
اور تعجب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر بھی جو بندہ کینسر کے اندر مبتلا ہے، دمے کے اندر مبتلا ہے، شوگر کے اندر مبتلا ہے، ہارٹ کا مسئلہ اس کو بنا ہوا ہے، دوائیوں پہ دوائیں کھائے جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن دعائے ایوب نہیں پڑھتا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا نہیں پڑھتا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری نے آ لیا ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، یا اللہ ایک علاج کرتا ہوں تو دوسری بیماری پھوٹ پڑتی ہے، دوسری کا علاج کرتا ہوں تو تیسری نکل آتی ہے، یا اللہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کر دیا ہے، یا اللہ دوائیں کھا کر منہ کا ذائقہ بھی بدل گیا ہے، میرا تو معدہ بھی خراب ہو گیا ہے، لا انت ارحم الراحمین، یا اللہ تجھ سے زیادہ میرے اوپر رحم کوئی نہیں کر سکتا، مالک اپنی رحمت سے میرے اوپر جو ہے وہ رحم فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے وہی بات عرض کی ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے نا جدی پشتی مسلمان، اللہ اکبر کبیرہ، جدی پشتی مسلمان، محبت ہے ہمیں قرآن سے بھی ہے، اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول پر بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے، لیکن یقین کسی کے اوپر بھی نہیں ہے۔ آج آ کے یقین کہاں پہ ٹھہرتا ہے؟ ڈاکٹر کے اوپر بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب انی ربا اذ نادى ایوبا، جب ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بات کو، ان کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ 6 باتیں کہی ہیں، تعجب ہوتا ہے مجھے، ساری زندگی بیماریوں سے لڑتے لڑتے، ڈاکٹروں کی فیسیں بھرتے بھرتے، دوائیں کھاتے کھاتے گزر جاتی ہے، لیکن اپنے بستر پر لیٹ کر، اپنی کرسی پر بیٹھ کر، چلتے پھرتے اس کی منہ سے یہ آواز نہیں نکلتی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تعجب ہے اس بندے کے اوپر۔ اللہ نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ 6 باتوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے بیمار لاچار ہو کر، پریشان ہو کر، بیماری کے عالم کے اندر، جو وہ کہتا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آسمان کا رب اس کو جواب کیا دیتا ہے؟ 6 باتیں عرض کرتے ہیں، سنیے توجہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے اس بندے کی دعا کو سن لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو بیماری تھی ہم نے اس کو صحت کے اندر بدل دیا، وآتینا اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے ان کے اہل و عیال جو تھے، جو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بیماروں کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بیماریاں لمبی ہو جائیں نا تو بیٹے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیماریاں لمبی ہو جائیں تو بیٹیوں کے ماتھوں پہ بھی شکم آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو گھر والے چھوڑ کے چلے گئے، اتنی لمبی بیماری تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے بیماری کو صحت میں بدل دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، ہم نے ان کے اہل و عیال واپس کر دیے، ان کو مال بھی ہم نے 2 گنا عطا کر دیا، رحمتم من عندنا، فرمایا کہ یہ رحمت تھی ہماری طرف سے۔ یہ دعا پڑھے آپ بیماری کی حالت میں، میری عزیزہ میرے عزیز، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ساری عمر بیماری کے اندر گزر جاتی ہے اور ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ بندے کی ہمت بے بس ہو جاتی ہے، لیکن یہ دعا نہیں پڑھتے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آپ یہ دعا پڑھ کے تو دیکھیں، تنہائی کے اندر اپنے اللہ سے یہ تعلق تو بنائیں، قائم تو کریں۔ وہ مالک کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو، ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، اور ہم نے ان کے اہل و عیال جو ہیں وہ بھی ان کو واپس کر دیے، اور پہلے سے 2 گنا زیادہ ہم نے ان کو مال بھی عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اس
آیت مبارکہ کا آخر کیا ہے، اینڈ کیا ہے، پیغام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ تعجب اور حیرت کیوں ہوتی ہے مجھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایوب نبی کو شفا دی، صحت عطا کی، مال و متاع دیا، اہل و عیال لٹا دیے، میں نے آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں ان کے گھر میں کر دی۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اللہ فرماتے ہیں نور الہدیٰ کے اندر آنے والوں، قرآن سننے والوں، ہر عبادت کرنے والے کے لیے اس کے اندر یاد دہانی ہے۔ یا اللہ کیا یاد دہانی ہے؟ اللہ کیا یاد کروانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں یاد دہانی یہ ہے جو بیماری کے اندر میرے ساتھ جڑ جاتا ہے، صبر کرتا ہے، دعائے ایوب پڑھتا رہتا ہے، میں مالک اس کو صحت بھی عطا فرما دیتا ہوں، میں مالک اس کو اہل و عیال کے اندر برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہوں، میں آسمان سے رحمتیں بھی نازل کر دیتا ہوں۔ رحمت من عندنا، اللہ کہتا ہے میری طرف سے رحمت ہے۔ ایوب نے کیا کہا تھا انت ارحم الراحمین، یا اللہ اپنے بندے کا یہ بول تجھے اتنا پسند آیا، انت ارحم الراحمین۔ کبھی تکلیف میں یہ کہہ کے تو دیکھ، کبھی آنسو بہا کے اپنے اللہ کے سامنے یہ پڑھ کے تو دیکھ، انت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین۔ یا اللہ میں تجھے تیری رحیمی کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، بس ہو گئی۔ یا اللہ ڈاکٹروں نے بھی مجھے جواب دے دیا، یا اللہ اب تو رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے گئے، یا اللہ اب تو ڈاکٹر اور حکیم بھی بے بس ہو گئے، انت ارحم الراحمین۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے میری رحمت کا واسطہ وسیلہ دیا مجھے، رحمت من عندنا، ہم نے سب کچھ اپنی رحمت سے ہی عطا کر دیا۔ یہ تو اور میں نے بریک لگائی ہوئی ہے، ہم صرف ڈاکٹروں پہ آ کے رک جاتے ہیں، بریک لگ جاتی جی ڈاکٹر صاحب کہتا ہے اندر علاج ہی کوئی نہیں، فلانے نے کہتا جی تیری ہوں ایویں ہی گزرنی ہے، جی فلانے اسپیشلسٹ نے کہا کہ جی ساری عمر اب تم نے دوائی کھانی ہے، کوئی علاج نہیں ہے تیرا۔ ہم نے بریکیں لگائی ہوئی ہیں، وہ مالک کہتا ہے میری رحمت کی تو کوئی بریک ہی نہیں ہے، انت ارحم الراحمین۔ وہ مالک کہتا ہے میری رحمت کے واسطے سے مجھ سے مانگو تو صحیح، میں ہر بیماری کو شفا کے اندر بدل دوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تعجب ہوتا ہے ایسے بندے پہ جو سال ہا سال سے بیماریوں سے لڑ رہا ہے، لیکن وہ دعائے ایوب نہیں پڑھتا، وہ اللہ تعالیٰ سے شفا کا امیدوار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کا امیدوار نہیں ہوتا۔ مالک کہتے ہیں ذکریٰ للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ عبادت گزاروں کے لیے یہ یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس بات کو کہ تم بھی شفا چاہتے ہو، تم بھی اللہ کی رحمت چاہتے ہو، تم بھی چاہتے ہو کہ مالک تمہارے مال و متاع میں، اہل و عیال میں رحمتیں اور برکتیں عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کرو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماری آئی ہے مگر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک میرے اوپر اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے بیان کر کے آخر میں یہ نتیجہ دیا ہے وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، ہر عبادت کرنے والے کو، ہر سجدہ کرنے والے کو فرمایا میں یہ انعامات عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تعجب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جس بندے کو اپنوں اور بیگانوں کی سازشیں اور پریشانیوں کا سامنا ہے، وہ حق بات کرتا ہے، وہ غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے، اس لیے اس کے اپنے بھی دشمن ہیں، اس کے بیگانے بھی دشمن ہیں، اس کو کوئی اچھا سمجھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے بات حق کی اور بات جو ہے وہ انصاف کی کروں گا۔ اپنے بھی سازشیں کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، چغلیاں اور غیبتیں ہوتی ہیں، اس کی عزت
اچھالنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے جان کے درپے ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کہیں مجھے بے عزت کر دیا جائے گا، نہ برادری ساتھ ہے، نہ قبیلہ ساتھ ہے، نہ کوئی MLA میرے ہاتھ میں ہے، نہ کسی تھانے میں میری واقفیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تعجب ہے ایسے بندے کے اوپر جو حق بات کرتا ہے اور وہ ڈٹا ہوا حق کے اوپر، لیکن اس کو اپنی عزت اور جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھتا، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے تو؟ برادری نہیں ہے ساتھ، قبیلہ نہیں ہے ساتھ، بہنا بھائی ساتھ نہیں ہے، ماں باپ میرا ساتھ نہیں دیتے، کوئی بڑا آدمی میرے ساتھ نہیں ہے، وہ آسمان کا رب کہتا ہے تو اکیلا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھ، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دے، تو کہہ دے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی بھی ساتھ نہ دے، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ کہتا ہے جتنے سازشیں کرنے والے، چالیں کرنے والے، دشمنی اور حسد اور بغض کرنے والے ہیں، سب کی سازشوں کو میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاک چاک کر دوں گا، اور تیری شان اور عزت کے اندر میں اضافہ فرما دوں گا۔ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تعجب ہے ایسے بندے پر جس کو خطرہ لاحق ہے اپنوں سے یا بغانوں سے، اور وہ یہ دعا نہیں پڑھتا، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اور تعجب ہے ایسے بندے کے اوپر بھی جو بندہ خطرہ، خوف محسوس کرتا ہے یا کمزوری محسوس کرتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، ادھر سے خطرہ، ادھر سے خطرہ، ادھر سے خوف، ادھر سے خوف، وہ چیز کا خوف، فلاں چیز کا خوف، خطرہ اور خوف جو ہے وہ اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں، ساری زندگی وہ اسی طرح خوف اور خطرے کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھتا، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد آپ جانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی تھے، 70 صحابہ آپ کے شہید ہوئے تھے، اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کسی گاؤں بستی میں 1 2 3 لاشیں اکٹھی آ جائیں تو وہاں پہ کیسا کوہرام مچتا ہے۔ یہ محبوب کائنات کی کل زندگی کی، کل آپ کی زندگی کی محنت تھی، 70 صحابہ، 70 شیر جن کی لاشیں آپ کے سامنے پڑی تھی، کیا اس وقت نبی پاک علیہ السلام پہ بیتی تھی۔ 70 کے قریب زخمی تھے، خود آپ کا چہرہ مبارک زخمی تھا، کمزور ہو چکے تھے، ہتھیار بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکے تھے، کند ہو چکے تھے۔ یہ بدبخت مشرکین کافر جو ہے، یہ جب میدان احد سے نکلے ہیں مسلمانوں کو اس طرح جو ہے وہ شہید کر کے، زخمی کر کے، 8 کلومیٹر دور ایک مقام آتا ہے حمراء الاسد، وہاں پہ پہنچے تو شیطان نے ان کو پھر ورگلایا، کہا اوے تم ایسے ہی جا رہے ہو، ان کو چھوڑ دیا جو باقی بچے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی تم اور واپس جا رہے ہو مکے، چلو واپس چلو، مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، آج مدینے کی نعوذ باللہ اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، سارا کام تمام کر دو، کچھ بھی باقی نہ بچے۔ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ وہ بدبخت کافر واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے 70 لاشیں دفنانے والی ہوں، 70 کے قریب زخمی پڑے ہوئے ہوں، اور ہتھیار جو ہے وہ بھی پاس نہ ہو، اور دشمن واپس چڑھائی کر رہا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ کیسے پھر مدد کرتا، فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو ہی کافی ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں مگر تو کمزور نہیں ہے، یا اللہ ہم بے ہتھیار ہیں مگر تیری تدبیریں تو ناکام نہیں ہیں۔ فحسبنا اللہ ونعم الوکیل، ڈرے نہیں، جھکے نہیں۔ کہا تھا شیطان نے خافونی، لوگ جمع ہو گئے ڈر جو ان سے، صحابہ نے کہا فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔
ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، شیطان کی دھمکیوں سے ڈرے نا، یہ خطرے، یہ خوف، یہ دنیا کے خطرے، یہ خوف، یہ بڑوں کی بڑکیں اور یہ اس طرح کے لوگ ظالم جو ہیں، دھمکانے والے، دھمکیاں لگانے والے، اللہ کی قسم شیطانی خوف ہے۔ تم یہ پڑھو فحسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی فحسبنا اللہ، آسمان سے جبریل کو اللہ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے تدبیر سکھائی مسلمانوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہتھیار اتار رہے تھے، جبریل علیہ السلام آ کے کہتے اللہ کے رسول میں نے تو بھی ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں۔ کہا جبریل کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا وہ مشرک آ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے گھروں میں چھپ گئے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ جب مشرکوں کو پتہ لگا کہ وہ مدینے سے نکل چکے ہیں اور دوبارہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو ہمت نہ رہی اور وہ بھاگ کر چلے گئے۔ فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حیرانی ہے اس بندے کے اوپر جو کسی طرح کی اپنی کمزوری اپنے اندر محسوس کرے اور کسی طرح جو ہے وہ اپنے اوپر کوئی خطرہ محسوس کرے، کسی قسم کا خطرہ، کوئی بیماری کا خطرہ ہے، کسی چیز کا خطرہ ہے، تو وہ یہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ جب انہوں نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ فرماتے ہیں تو وہ واپس لوٹے، کمزور تھے، خوف کے اندر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسے لوٹے؟ فرمایا اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی نعمت لے کر جو ہے وہ واپس لوٹے۔ واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور اپنی خوشی کے سارے خزانے ان کو عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو آپ اگر خوشی چاہتے ہیں، خوف سے چھٹکارا چاہتے ہیں، کمزوریوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھو۔ اللہ کہتا اپنا فضل دے دوں گا، اپنی رحمت دے دوں گا، خوشیوں کے اور اپنی رضامندی کے سارے خزانے جو ہیں میں لٹا دوں گا تمہارے اوپر۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، آگ کے اندر ڈالا گیا تھا جب، تو کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس سے بڑا خطرہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی تمہارے سر پہ بندوق رکھ دے یہاں پہ اور کہے کہ فیر ماروں گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مومن بندہ اس وقت بھی نہیں ڈرتا، وہ کہتا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اب تو عجیب حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، ایسے چھوٹی سی کوئی پریشانی آ جائے نا بھاگتے آتے شیخ صاحب، شیخ صاحب، ہوا کیا بھائی؟ کیوں اس قدر پریشان ہے تو؟ ہوا کیا ہے تجھے؟ تو مومن ہے، ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا جو ہے اس کے سر کے اوپر تلوار ہو، اس کے سر کے اوپر بندوق کی گولی ہو، اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں حسبی اللہ کی تلوار ہوتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس جرأت اور بہادری کا مضبوط پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جب بندہ مومن کہتا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو جو بندہ اپنے اندر کوئی خطرہ اور کمزوری محسوس کرے تو وہ فوراً کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے خطرات دور کر دیں گے، اللہ خیر اور خوشی اور رحمت اس کو عطا فرما دیں گے، اللہ اپنا فضل جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تعجب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر بھی جو دنیا میں رزق کے لیے پریشان ہے، دھکے کھا رہا ہے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور حربے ورت رہا ہے، اور اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ اس مالک کا بھی باغی ہو جاتا ہے، شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اللہ کی قسم، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ کیا باندھا ہوا؟ یہ تعویذ باندھا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ فلاں ملنگ سے لیا۔ کس لیے؟ رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے دکانوں کے اوپر جو ہے وہ تعویذ لٹکائے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ برکت کے لیے۔ شرک تک بندہ کرتا ہے، در در کے دھکے کھاتا ہے اس رزق کے لیے، پریشان ہو۔ تعجب ہے اس بندے کے اوپر
جو اللہ سے رزق لینا چاہتا ہے، جو اللہ سے اولاد لینا چاہتا ہے، جو کہتا ہے اللہ مجھے بیٹے عطا کرے، اور پھر وہ استغفار نہیں کرتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ وہ مالک کہتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، در در کے دھکے کھانے سے بہتر ہے تم ایک در پہ بیٹھ کے رات کی تنہائیوں میں کہو یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں مجھے معاف کر دے۔ یار اس قدر عاجز آ گئے ہم، 1000 مرتبہ بھی نہیں یہ کہہ سکتے روزانہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پڑھ کے تو دیکھ، 1000 مرتبہ ہی پڑھ کے دیکھ، 10,000 مرتبہ میں نہیں کہتا، اللہ والے تو پڑھتے ہیں، اللہ والے تو 24 گھنٹوں میں 10,000 مرتبہ بھی استغفار کرتے ہیں، تو 1000 مرتبہ بھی نہیں کرتا، اور رزق کے لیے دھکے کھا رہا ہے، شرک تک کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے دروں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی ایمان کو نام کرتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں جھکتا کہ استغفر اللہ واتوب الیک، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کی وجہ سے میرا رزق رک گیا ہے، میرے اللہ گناہوں کو معاف کر کے مجھے رزق کے خزانے عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان میں رحمت کی بارشیں جو ہے نازل کر دوں گا، باغات تمہیں عطا کر دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کہتے ہیں میں جنتیں اور باغات جو ہیں اور نہریں جو ہیں وہ تمہیں عطا کر دوں گا، اور وہ اللہ کہتا ہے میں مال بھی دے دوں گا، میں اولاد بھی عطا کر دوں گا۔ تم استغفار کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی بات یہاں پر ہی میں ختم کرتا ہوں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بات ہے، خلاصہ پورے جمعے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، خوف، خطرے، یہ ساری چیزیں بندے کے اوپر وارد ہوتی ہیں، لیکن خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے آگے، بے صبری نہ کیا کریں، نا امید نہ ہوا کریں، آزمائش کا وقفہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سے تعلق قائم رکھیں، اللہ کے در کو نہ چھوڑ کے جایا کریں، توحید کا دامن نہ چھوڑیں۔ اسلام میں سب سے بڑی بات جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یار یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور مصیبتیں کیا ہیں، میرے مالک نے توحید کا خزانہ دے کر کائنات کی سب سے بڑی نعمت مجھے عطا کر دی، تو یہ چھوٹی چھوٹی کیا چیزیں ہیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں کیا اذیت رکھتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کس سے، جس کو جہنم کے اندر ڈالا ہوگا اور سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا گا، اللہ کہے گے مجھے بتا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آج تجھے جہنم سے نکال لیا جائے اور پوری کائنات جو زمین تھی اپنے خزانوں کے ساتھ بھر کر میں تجھے دے دوں، اور تجھ سے یہ کہوں کہ یہ ساری خزانے مجھے دے دے اور میں تجھے جہنم سے آزادی دے دوں گا، تو یہ سودا کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا نام یا اللہ کیوں نہیں، ضرور کروں گا۔ وہ جہنم کے عذاب کو دیکھ لے گا نا۔ اب تو ہم 10 روپے کے بدلے میں بھی سودا نہیں نہ کرتے، اب تو 100 روپے کے بدلے میں بھی سودا کرنے کو دل نہیں کرتا کہ 100 روپیہ کم ہو جانا۔ اس وقت کہے گا ساری کائنات اللہ لے لے لیکن جہنم سے نجات دے دے۔ پروردگار کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد سألت احون من ھذا، او انسان، اللہ کہیں گے او انسان ابن آدم تیرا بیڑا غرق ہو جائے، میں نے دنیا میں تو بہت ہی چھوٹی چیز تجھ سے مانگی تھی، دنیا میں تو صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ یار اگر توحید کی دولت اللہ نے دے دی ہے، اگر ایمان اللہ نے دیا ہے، کلمہ نصیب اللہ نے کر دیا ہے، اگر قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، نبی سلطان کے ہم امتی ہیں، تو پھر پریشانیاں چھوٹی چھوٹی یہ کیا حقیقت رکھتی ہیں اس اتنی بڑی نعمت کے مقابلے میں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے توحید کی شکل میں۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ پریشان نہ ہوا کریں، دل برداشتہ نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ سے تعلق نہ توڑیں، اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں۔ آزمائشوں کا وقت لمبا ہو جائے تو اور زیادہ سجدے کر دیں، اور زیادہ ذکر بڑھا دیں، اور زیادہ جو ہے دعائیں بڑھا دیں، جو آپ بڑھاتے جائیں گے اللہ اپنا قرب عطا کرے گا، اور ایک وقت آئے گا۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً عرصہ دراز 22 سال تک جو ہے بیماری سے لڑتے رہے، ایک دن بھی نا امید نہیں ہوئے،
گھر گیا، اہل و عیال گئے، گھر کا مال و متاع بھی گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بندہ بیمار ہو اور پاس بھی کوئی چیز نہ ہو اور کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو تو کیا حالت ہوتی ہے؟ ایک دن بھی پریشان نہیں ہوئے، ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، ایک دن بھی نہیں آکھیا میں تے ماری جاواں تے چنگا ہے۔ ہم تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، اندر مینوں موت ہی آ جائے تے چنگی، ان دے نال تے میں ماری جاندہ تے چنگا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ڈپریشن کا شکار نہ ہوا کرے۔ مومن بندہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، مومن بندہ نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نا امید ہوتا ہے اس کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے، یہ کفر ہے، سیدھا سیدھا کفر ہے نا امید ہو جانا۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت نا، 22 سال تک انہوں نے ہماری رحمت سے وابستہ رہے، ہم سے مانگتے رہے، ہم نے ان کی بیماری کو لمبا کر دیا، وہ ہمارے ساتھ مناجات کرتے تھے، لطف اٹھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا ایوب علیہ السلام سے کہ بتاؤ بیماری کی حالت میں صحیح تھے یا اب صحیح ہو؟ کہتے ہیں صحت تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، پر اس سے بھی ایک بڑی نعمت تھی جو اب مجھے حاصل نہیں ہو رہی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا بیماری کی حالت میں جب اللہ کو کہتا تھا نا انت ارحم الراحمین، آسمانوں سے رب مجھے سلام پیش کرتا تھا، اب وہ سلام مجھے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تمہیں بیمار کر کے اپنا قرب عطا کر دے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہے۔ اس لیے کسی بھی بیماری تکلیف دکھ میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔